ایک ظالم گروہ معصوم بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر انہیں سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کرتا تھا۔ ایک دن ان کا سرغنہ ایک نئے بچے کی ٹانگ توڑنے کے لیے لوہے کا ڈنڈا اٹھا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے اڈے کا دروازہ زور سے ٹوٹا۔ اہلکار کے ساتھ داخل ہونے والا ایک شخص کو دیکھ کر سرغنہ کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا۔ وہ سجدے میں گر پڑا کیونکہ وہ شخص اس کا گروہ کا میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، بعد میں آنا، تنگ مت کرو، دماغ پہلے ہی خراب ہے۔ میری جیب ایک سگنل پر رکی تو جب ایک ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا بچہ مجھ سے بھیک مانگنے لگا۔ اس وقت میں پولیس یونیفارم میں تھا اور تھانے کی جانب روانہ تھا۔ وہ بچہ روتے ہوئے بولا، صاحب آپ قانون کے رکھوالے ہیں، خدا کے لیے 10 روپے دے دیں۔ اگر مجھے آپ پیسے نہیں دو گی تو بڑا صاحب مجھے بہت مارے گا۔ میں نے حیران ہو کر اس بچے کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کی عمر 10 سال کے نزدیک تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سگنل آن ہو گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جیپ آگے بڑھانی پڑی کیونکہ پیچھے سے گاڑیاں ہارن دینا شروع ہو گئی تھی، لیکن میرا دماغ اس بچے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے بہت عجیب بات کہی تھی۔ اس نے یہ نہیں بولا تھا کہ میری ماں مارے گی یا میرا باپ مارے گا، بلکہ بولا تھا کہ میرا صاحب مارے گا۔ یہ بچہ کسی مجبوری کے تحت نہیں مانگ رہا تھا بلکہ یہ کسی گروہ میں پھنس گیا تھا۔ میں نے فی الحال اپنا ذہن جھٹک دیا، شاید یہ میرا وہم تھا۔ کئی دنوں سے میں ایسے لوگوں کی تلاش میں تھا جو معصوم بچوں کو یرغمال بنا کر ان سے بھیک منگواتے ہیں، اسی لیے میں اس کی بات کو اتنا سوار کر گیا تھا، اس بات سے انجان کہ جس چیز کو میں سوار کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں تھانے پہنچ گیا، اندر داخل ہوا۔ سب نے مجھے سلام کیا جبکہ میں سیدھا اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں نے ایک فائل کھولی ہی تھی کہ جب دروازے پر دستک دے کر ایک اہلکار اندر داخل ہوا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کافی اچھا تعلق تھا، کہنے کہ وہ میرا جونیئر اہلکار تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے درمیان بھائیوں جیسا رشتہ تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ سے بات کرنی ہے، اگر فری ہیں تو کروں؟ میں اس سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر ذاتی مسئلہ پر بات کرنی ہے تو فی الحال میں مصروف ہوں، ابھی کام کا وقت ہے، لیکن اگر کام کے حوالے سے بات کرنی ہے تو بولو، کیا بات ہے؟ میں ہمیشہ ہی کام کو اہمیت دیتا تھا اور اس ڈیوٹی میں ہر رشتے کو ایک طرف رکھ دیتا تھا اور صرف کام کو ہی سب سے پہلے مقام پر رکھتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ظاہر سی بات ہے اگر اس وقت آیا ہوں تو ذاتی بات نہیں ہوگی، دراصل آپ جس کیس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کیس کے حوالے سے ہی مجھے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ میں جو فائل دوبارہ کھولنے کا ارادہ رکھتا تھا بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کل رات جب میں گھر جا رہا تھا اور سگنل پر ایک بچہ آیا تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے ہمیشہ کی طرح اسے انکار کر دیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ایسے بچوں کو کبھی پیسے نہیں دیتا جو سگنل پر مانگتے ہیں، میں ہمیشہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے مجھے کتنا بڑا سراغ ملنے والا ہے۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے رونا شروع ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اداکاری کر رہا ہے۔ میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا تھا کہ میرے سامنے ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے یہ کام نہیں آتا، مجھے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا ہے۔ انہوں نے بولا، اگر آج میں نے 500 نہیں جوڑے تو وہ مجھے اور تکلیف دیں گے، میرا پاؤں بھی توڑ دیں گے، پلیز مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں بہت مجبور ہوں، ابھی بھی پورے 500 نہیں ہوئے، مجھے کوئی بھی نہیں دے رہا، میں بہت پریشان ہوں، آپ قانون کے رکھوالے ہیں، میری ماں کہا کرتی ہے کہ قانون کے رکھوالے ہمیشہ مدد کرتے ہیں، آپ میری مدد کر دیں، مجھے پیسے دے دیں اور مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ایک بات ہی کی گردان کر رہا تھا کہ جب اس نے یہ بات بولی کہ وہ میرا پاؤں توڑ دیں گے، میں نے اس بچے کو غور سے دیکھا، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور شکل صورت سے وہ بچہ کافی اچھے گھر کا مالک لگ رہا تھا، بات کرنے کا انداز بھی بہت متاثر کن تھا۔ میں نے فی الحال اسے پیسے دے دیے تھے، لیکن چپ چاپ میں اس پر نظر رکھنے لگا، آخر معلوم کر سکوں کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی آیا تھا، اس کے چہرے پر ماسک اور ایک بڑی سی چادر تھی، وہ بالکل کور تھا اور اس نے قریب آ کر اس سے وہ پیسے چھینے تھے اور چلا اٹھا، جبکہ اس کے جاتے ہی اس بچے نے اپنے آنسو صاف کیے اور مایوسی سے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر تک میں وہیں رہا، مگر اس بچے نے دوبارہ کسی سے پیسے نہیں مانگے، شاید اسے 500 مل گئے تھے، مجھے لگا تھا کہ وہ کسی گروہ کا حصہ ہے، یعنی کسی گروہ نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا۔ آپ جس کیس کے پیچھے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو منزل مل جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً بولا،
کہیں تم یونیورسٹی روڈ کی بات تو نہیں کر رہے جہاں اکثر چھوٹے بچے بھیک مانگتے ہیں اور آج کل ایک چھوٹا بچہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے؟ میرے خیال سے سیدھا ہاتھ اور عمر تقریباً 10 سال کی ہوگی۔ وہ فوراً سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، جی جی سر، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ یونیورسٹی روڈ پر صرف ایک وہی بچہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ آگے سگنل پر کچھ نظر آتے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ کافی بھیڑ والا، وہاں پر زیادہ عوام پیسے نہیں دیتی کیونکہ سب صرف اور صرف سگنل آن ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ میری آنکھ کے سامنے بھی جھم آ گیا، بچے کا چہرہ لہرایا تھا اور میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ابھی مجھے بھی وہ بچہ ٹکرایا تھا اور بالکل یہی بات اس نے مجھے بھی کی تھی۔ آپ قانون کے رکھوالے ہیں، خدا کے لیے 10 روپے کی مدد کر دیں ورنہ بڑا صاحب مجھے مارے گا۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرا دماغ ایک دم تیزی سے کام کرنے لگا، جبکہ قاسم سر نفی میں ہلا کر بولا کہ اگر آپ اس بچے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دماغ سے کام لینا ہوگا۔ اگر ایک بچہ ان کے پاس ہے یعنی اس بچے کے علاوہ بھی کئی بچے ہوں گے۔ ہمیں صرف اور صرف دماغ سے چلنا ہے۔ ہم سامنے سے جا کر اس بچے سے پوچھیں، یقیناً اس کے قریب کوئی نہ کوئی گھوم رہا ہوگا، وہاں جا کر مخبری کرے گا۔ ہم کسی بھی مجرم کو پکڑ نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی بچہ بچ پائے گا سوائے اس بچے کے۔ ہمیں اب اس ایک بچے کے ذریعے کافی بچوں کو ریسکیو کرنا ہے اور اس گروہ کو ختم کرنا ہے۔ کاشف کی بات وزندار تھی۔ میں فوراً بولا، تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی وردی تبدیل کر لینی چاہیے۔ اگر ہم وردی میں جائیں گے سب کی نظر میں آ جائیں گے اور وہ لوگ ہمیں فوراً ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ہم گھریلو کپڑوں میں جائیں گے تاکہ اگر وہاں ان کا مالک گھوم بھی رہا ہو تو ہمیں پہچان نہ پائے۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں، جب تک تم اپنے کپڑے تبدیل کر لو۔ تھانے میں کوئی لباس رکھا ہے تمہارا؟ اور بولا، جی کوارٹر میں ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ میں نے ابھی فوراً کیبن میں ہی کپڑے تبدیل کیے تھے اور باہر آ گیا تھا۔ میں اب بالکل سول ڈریس میں تھا، کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تمام اہلکار سمجھ چکے تھے کہ میں مشن پر جا رہا ہوں۔ چند لمحے بعد کاشف بھی آ گیا۔ ہم نے اپنے شوز میں چھپا لی تھی اور خاموشی سے باہر آ گئے۔ گاڑی نہیں لی تھی کیونکہ وہاں سب پولیس کی جیپ کھڑی تھی، بآسانی ہم پہچانے جاتے، اس لیے میں نے پبلک ٹرانسپورٹ کا انتخاب کیا۔ باہر آ کر میں نے رکشہ لیا اور یونیورسٹی روڈ کی طرف بڑھ گیا۔ بس اب دعا کر رہا تھا کہ وہ بچہ مجھے مل جائے، آج میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں۔ کسی بھی صورت ایک لمبی مسافت طے کر کے میں یونیورسٹی روڈ پہنچ گیا۔ رکشہ میں نے دور ہی رکھوایا تھا اور پیسے دے کر اتر گیا۔ وہاں میں ایک ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے میں ایک مسافر ہوں اور کوئی جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ دور سے ہی وہ بچہ مجھے دھوپ میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو رہی تھی اور ہاتھ میں ایک کٹورا۔ میری آنکھیں لمحے بھر کے لیے بھیگ سی گئی۔ نہ جانے وہ کس کے گھر کا حلال ہوگا جو آج اس طرح روڈ پر مارا پھر رہا ہے اور اس کے ماں باپ کس اذیت سے دوچار ہوں گے۔ میں نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، اس بچے کو دکھایا تو وہ فوراً سر ہاں میں ہلا کر بولا، جی سر۔ بچے نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے ارد گرد نظر رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس بچے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اس نے میری ٹریننگ کے حساب سے میری طرف کٹورا کیا تھا اور اشارے سے پیسے مانگے۔ ابھی میں نے کچھ بولا ہی نہیں تھا، شاید اس کی ٹریننگ میں شامل نہیں تھا کہ راہگیر سے پیسے مانگو۔ میں اس کو دھوکتے ہوئے بولا کہ منہ سے نہیں بول رہے، منہ سے بولو تو لوگ پیسے دیں گے نہ۔ جبکہ وہ معصومیت سے بولا، مجھے منع کیا گیا ہے راہگیر سے پیسے لینے سے، بس گاڑی والوں سے پیسے مانگنے ہیں۔ راہگیر سے پیسے اس لیے نہیں لے رہا کہ آج کی کمائی پوری ہو جائے، ایسے زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھا نہیں جاتا۔ اس کا لہجہ کافی ٹوٹا پھوٹا تھا۔ یقیناً ٹریننگ کے دوران اس کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ تمہیں کسی بھی انسان کو اس حوالے سے نہیں بتایا جانا۔ پھر بولا گیا تھا کہ مگر وہ ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ تھا، وہ زیادہ باتیں نہیں چھپا سکتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، کس نے بولا ہے تم سے یہ کہنے کو راہگیر سے پیسے نہیں لینے؟ اگر تم آنے جانے والوں سے پیسے نہیں مانگو گے تو تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ تمہارے بہن بھائی کیسے کھائیں گے؟ وہ بولا، میرے بہن بھائی کو بابا کھلاتے ہیں اور بابا تو بہت امیر آدمی ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میں اپنے امی بابا کے پاس ہوتا، یہ پیسے تو بڑے صاحب کے ہوں گے جو ہمارے مالک ہیں، میں صرف گاڑی والوں سے ہی مانگتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہی سمجھایا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بالکل یقین نہیں ہوا۔
وہ بچہ کڈنیپ ہے۔ میں اب اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، دن کے کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ کوئی مخصوص پیسے ہیں یا پھر جتنے بن گئے اتنے ہی بڑے صاحب کو دے دیتے ہو؟ میری بات سن کر وہ بولا، 500 ہر حال میں ان کو دینے ہوتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ پیسے بن جائیں تو پھر پوری روٹی کھانے کو ملتی ہے، ورنہ آدھی ملتی ہے، وہ بھی پورے دن کے بعد۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے یا پھر صرف تم اکیلے ہو؟ وہ بولا، میں اکیلا کیوں ہوں گا، میرے ساتھ میرے اور بھی دوست ہیں، لیکن وہ الگ الگ جگہوں پہ ہوتے ہیں اور سب الگ الگ قیمت مالک کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور پھر اس حساب سے ان کو روٹی دی جاتی ہے۔ میں جب بابا کے پاس تھا تب میں دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا جو چیز میرا دل چاہتا تھا وہ بھی کھا لیتا تھا۔ اکثر امی غصہ کرتی تھی کہ تم کتنا کم کھاتے ہو، اگر آج نہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا بیٹا صرف آدھی روٹی کھاتا ہے تو وہ کتنا روئیں گی۔ کاش میں اپنے اماں باپ کی بات مان جاتا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اسی پر سگنل رک گیا اور وہ اپنا کٹورا لیے لوگوں سے پیسے مانگنے لگا۔ یہ روڈ بہت زیادہ بھیڑ والا تھا، یہاں زیادہ تر لوگ صرف اور صرف گاڑی آگے بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کسی ایک نے بھی اس کو پیسے نہیں دیے، بلکہ 1-2 لوگوں نے اسے بری طرح جھاڑ دیا کہ تمہارا روز کا تماشا ہے، اگر تم قریب آئے تمہارا حال برا کر دیں گے۔ میرا دل کیا کہ اس آدمی کا برا حال کر دوں جو ایک معصوم بچے کے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہا ہے، جس کا ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا، کیونکہ جو پیسے وہ آدمی اس معصوم کو دے گا وہ اس تک نہیں پہنچیں گے بلکہ نہ جانے کس انسان کے پاس جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سگنل آن ہو گیا تھا اور گاڑی رفتار سے جانے لگی، جبکہ وہ فوراً بھاگ کر میرے پاس آ کر واپس بیٹھ گیا، چہرے پر مایوسی ہی مایوسی۔ میں نے بہت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اسے دیکھا اور بولا کہ تم اب کٹورا لے کر نہیں جانا، میں تمہیں 500 روپے دے دوں گا، بس بدلے میں مجھے کچھ باتیں بتاؤ۔ تمہارا مالک دیکھنے میں کیسا ہے، یعنی خوبصورت ہے یا پھر عجیب شکل و صورت کا مالک؟ میری بات سن کر وہ بولا، بہت خوبصورت ہے، نوجوان ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی شہزادے کی طرح ہے، لیکن بہت ہی زیادہ سخت مزاج کا انسان ہے۔ اگر کوئی لڑکا غلطی سے ان کی سزا بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کاشان نے 100 روپے خرچ کر دیے تھے، شاید اس نے کچھ کھایا ہو، اس کے بدلے میں اسے پوری رات الٹا لٹکایا رکھا، وقتاً فوقتاً مارا گیا اور اس کے ڈر سے کوئی بھی بچہ اب غلطی نہیں کرتا۔ کیا تمہارے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بچیاں چھوٹی؟ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولا، جی جی وہ بھی ہوتی ہیں، عائشہ باجی جو ہم سب میں بڑی ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوا، ان کی عمر شاید 15 سال ہے، وہ سب سے بڑی ہیں، پتہ نہیں ان سے کیا غلطی تھی کہ ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا اور پوری رات نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ چیختی رہیں اور اگلے ہی دن اسپتال داخل ہونا پڑا، ان کی حالت بہت خراب تھی، 15 دن تک وہ بالکل آدموئی سی حالت میں رہی، اس کے بعد وہ بھیک مانگنا شروع ہو گئی تھی۔ اب تک انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، اسی لیے انہیں کوئی سزا نہیں ملی۔ پہلے وہ ہم سے باتیں کرتی تھی، ہم سب کو سمجھاتی تھی کہ کس طرح ہم بھیک مانگیں، کس طرح لوگوں سے منت کرنی چاہیے، آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں، کتنے خود کے پاس رکھنے ہیں۔ اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی، بس خاموش رہتی ہیں۔ وہ واپس آنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہیں۔ کئی دفعہ میں نے ان سے پوچھا بھی، عائشہ باجی آپ کو ہوا کیا ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی، بس اتنا بولتی ہیں کہ دعا کرو مجھے موت آ جائے، میں اب جینا نہیں چاہتی۔ حالانکہ پہلے وہ ہم سب کو سمجھاتی تھی کہ کوئی بچہ بھی اس طرح دعا نہیں مانگے۔ کئی دفعہ ایک بچے نے کوشش بھی کی کہ وہ مر جائے، کیونکہ ہاتھ ٹوٹنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ سب کو حوصلہ دیتی تھی کہ کسی کو بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنا ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب میں خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ جب تک زندہ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کریں گے ایسا کام نہ ہو، لیکن اب تو بہت عجیب باتیں کرتی ہیں۔ مجھے ایک لمحہ لگا اس بچے کی بات سمجھ میں آنے کی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، اس بات کو ڈیفائن کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ دیر تک میں اس بچے کے پاس بیٹھا رہا، مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کوئی مسلسل ہمارے قریب سے گزر رہا ہے۔ 1-2 دفعہ میرا دل کیا اس انسان کو کھڑے ہو کر 2 تھپڑ مار دوں، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور خاموشی سے اس بچے کے کٹورے میں 500 کا نوٹ ڈالا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہ اب تم پیسے مانگنے نہیں جانا، بس خاموشی سے یہ پیسے چھپا کر بیٹھے رہو۔ اس نے فوراً میرا شکریہ ادا کیا تھا، جذبات میں آ کر اس نے میرے ہاتھ کو چوم لیا۔ میں نے اب ارد گرد دیکھا، سامنے ہی کاشف کھڑا تھا، وہ بھی مجھے چلنے کا ہی اشارہ کر رہا تھا۔
میں بس خاموشی سے اپنی جیب سے جگہ سے کھڑا ہوا اور کاشف کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ٹرانسپورٹ میں بیٹھ گیا، سیدھا تھانے کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی میں بھی ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک بہت ہی بڑا مشن تھا جسے ہم طریقے سے حل کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے ذرا بھی جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سب کچھ برباد ہو سکتا تھا۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی ہم میں خاموش بھی رہا۔ مجھے اکثر کچھ اہلکار پر شک ہوتا تھا۔ یہ لوگ ایسے لوگوں سے مل جاتے ہیں اور خاموشی سے پیسے کھا کر ان کو یہ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کاشف سے اس بات کے بارے میں قلعے میں ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ اندر جاتے ہی کاشف مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کافی لمبی بات ہوئی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ میں نے الف سے یہ تک بتایا، جبکہ میری تمام تر باتیں سن کر وہ بولا، ایک بہترین بات میرے پاس بھی ہے۔ آپ جس انسان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، میری اسی سے بات ہوئی۔ میں نے حیران ہو کر کاشف کو دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ اس بچے کے ساتھ اتنا مگن ہو گئے کہ آپ کو ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ مسلسل آپ لوگوں کے قریب ہی رہا کہ وہ اس بچے کی بات سن لے۔ اسی لیے میں نے اسے اپنی طرف بلا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اکثر یہاں نظر آتے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بات کو گھمانے کی کوشش کی، لیکن پھر جب میں نے اسی کے انداز میں بات کی کہ میں بھی ایک ایسے گروہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں جو بچے اغوا کر کے پیسے کماتے ہیں، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور اس نے ایک بہت عجیب بات کہی، ایسا کرنا چاہتے ہو تو رات 3 بجے اسی جگہ پر ملنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑ کر بہت پیسے کما رہے ہیں۔ یا تو یہ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں یا پھر یہ لوگ خود بہت بڑے بے وقوف ہیں جو اتنی آسانی سے ہم تک باتیں پہنچا رہے ہیں، یا کوئی اور ہی گیم ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بچہ صرف اور صرف پولیس والوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یعنی کوئی اور گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، ایسے بچے کو بہت اچھے طریقے سے ٹرین کیا گیا ہو، ان کی زبان کو بند کروا دیا جاتا ہے، پھر یہ بچہ سب کچھ کیسے اگل رہا ہے۔ اس کی بات بہت عجیب تھی۔ اس نے کہانی کا ایک دوسرا پہلو میرے سامنے کھڑا کیا۔ میں اب تک اس بچے کے ساتھ ہمدردی کر رہا تھا، میں واقعی اب اس پہلو میں سوچنے لگا، وہ اس طرح کی باتیں ایک پولیس والے سے کیسے کر سکتا ہے؟ اب تک میں نے جتنا اس کیس کے حوالے سے سنا تھا اور دیکھا تھا، میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی ٹریننگ اتنی جاندار کی جاتی ہے کہ ان کی زبانیں کبھی بھی کسی بھی آدمی کے سامنے نہیں کھلتی، جبکہ وہ بچہ مجھے ایک ایک بات بتا رہا تھا۔ ہم پولیس اہلکار تھے، ہمیں ہر زاویے سے اس کے مسئلے کو دیکھنا تھا۔ میں واقعی ہی سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے فوراً کاشف کو حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے کچھ ایسے اہلکار منتخب کرو جس پر تم بھروسہ کرو۔ ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی۔ رات اگر ہم اس آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑیں۔ حفاظتی اقدامات کے بغیر ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہم پر کوئی حملہ ہو۔ میری بات سن کر بولا، جی سر، اس آدمی کی باتیں بہت عجیب تھیں۔ اس کا کہنا ہے کہ بہت پیسہ ہے اس کام میں، صرف اور صرف ہمت دکھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح اس نے ایک اور بات بھی کہی، جو ہمت کر رہا ہے وہ اب تک بڑے پیمانے پر پہنچ گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور بڑے کام بھی کر رہے ہیں۔ جو بچے پرانے ہیں انہیں ہم نے اب بڑے کام کی طرف ڈال دیا۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں۔ آج کل آپ نے اس حوالے سے سنا ہے کہ بچوں کے بستے میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہمیں اس کیس کو اب ٹھیک طریقے سے دیکھنا ہو سکتا ہے کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو۔ خدا تعالیٰ اب تک خود ثبوت پہنچا رہا ہو، کوئی راستہ دکھا رہا ہو، ہم بلا وجہ شک کر کے اس راستے کو کھو دیں۔ اس کی بات سن کر میں سر ہلایا۔ وہ بالکل درست کر رہا تھا۔ اگر ہم شک میں مبتلا رہے اور بلا وجہ یہ کیس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ میں نے فوراً اسے اپنی حکم پر عمل کرنے کی ہدایت کی اور خود ڈی ایس پی صاحب کو فون کرنے بیٹھ گیا۔ ان سے بات کرنا ضروری تھے۔ کاشف جا چکا تھا، پہلی بل پر انہوں نے فون ریسیو کیا۔ اس طرح کی بات میں موبائل فون پر نہیں کر سکتا تھا، یہ بات ہم سے زیادہ بہتر کون سکتا ہے۔ میں نے صرف ان سے اتنا ہی بولا تھا کہ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور آپ سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ فون پر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر اگلی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور فون کاٹ دیا گیا۔ چند لمحے بعد میسج آیا کہ تم میرے آفس آ جاؤ، میں فری ہوں۔ یعنی انہیں حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً کپڑے تبدیل کیے، سرکاری وردی زیب تن کی اور جیپ لے کر ان کے آفس روانہ ہو گیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ان کے آفس پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچنے میں کچھ دیر لگ گئی۔
اور ڈی ایس پی صاحب کسی کام سے جا چکے تھے۔ مجھے انتظار کے لیے بولا جا رہا تھا، لیکن مجھے کاشف سے بات کرنی تھی اور ٹیم کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی۔ میں اب اس گروہ کی آخری حد تک جانا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں کو منصر عام پر لے کے آنا چاہتا تھا جو لوگ معصوم بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں بنا رکے واپس آ گیا تھا۔ جیسے ہی تھانے میں داخل ہوا مجھے کاشف کا میسج آ گیا، آپ میٹنگ روم میں آئیں، ٹیم تیار ہے۔ اس نے نوجوان لڑکوں کو منتخب کیا تھا جو بھرتی دکھا دے رہے تھے، ہر شخص چیز کو قابو کر سکتے تھے۔ اس نے تقریباً 10 لڑکوں کو منتخب کیا۔ میں نے اس کے دماغ کو کافی سراہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر ہم نے اس گروہ کو پکڑ لیا میری اور اس کی پروموشن پکی ہے۔ چاہتا تو میں صرف اپنی پروموشن کرواتا، لیکن میں کبھی بھی کسی بھی انسان کا حق نہیں مارتا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دل کی دھڑکن بڑھتی گئی۔ منظر پر کاشف جانے والا تھا۔ اس آدمی سے کاشف کی بات ہوئی تھی۔ ایک لمبا انتظار مکمل ہوا اور رات 3 بجے ہم اس جگہ آہستہ آہستہ کر کے پہنچ گئے اور چھپ گئے۔ کاشف سے پہلے ہی ہم سب وہاں پہنچ گئے تھے تاکہ کسی بھی طرح کا ڈر نہ ہو۔ اس نے اپنی بندوق چاقو سننے کا آلہ تھا، یعنی جو بات وہاں ہوتی وہ بھی سن سکتے تھے۔ میں نے اس کی شرٹ میں چھوٹا سا کیمرہ بھی فکس کیا کہ وہ تمام تر باتیں اور اس کے ساتھ جو وہ بھی کیمرے میں قید ہو جائے۔ ہم سب وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس مقام پر جہاں کاشف کو بلایا گیا وہاں 2 آدمی آئے تھے اور اسے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ میں نے اشارے سے تمام لڑکوں کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود بھی ان کے پیچھے چھپ گیا، اور وہ لوگ ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو گئے۔ وہ بلڈنگ کافی پرانی لگ رہی تھی۔ میں باہر ہی ٹھہر گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اندر گیا تو پھنس سکتا ہوں۔ میں وہیں کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اب مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اندر آخر کون تھا۔ آلے کی آواز شروع سے ہی آنا بند ہو چکی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ یقیناً کاشف نے اس کا بٹن نہیں دبایا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کاشف انہی لوگوں کے ساتھ اترتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اندر کی میٹنگ کچھ خاص نہیں رہی۔ میں نے چھپے رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ لوگ اسے اسی جگہ چھوڑ کر گئے جہاں سے انہوں نے کاشف کو لیا۔ کاشف بالکل خاموشی سے اکیلا ہی تھانے کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے بائک لے لی جبکہ ہم سب ایک کال پہ تھے۔ میں فوراً واپس آ گیا تھا اور سب کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں تھانے کے اندر داخل ہوا کاشف دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، آپ میرے ساتھ کمرے میں آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں فوراً اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہمیں کسی بات کا علم ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس پورے گینگ کی مدد کون کرتا آیا ہے؟ آپ جو یہاں کے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، ان پر شک کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے ان لوگوں کا ساتھ یہاں موجود کوئی ایک اہلکار بھی نہیں دے رہا، بلکہ وہ انسان دے رہا ہے جس کے ساتھ میں نے کبھی امید بھی نہیں کی۔ مجھے حیرانگی ہونے لگی، آخر یہ بولنا کیا چاہتا ہے؟ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو بات کو بڑا مت کرو، جو بات ہے سیدھے طریقے سے مجھے بتاؤ، آخر وہاں ہوا کیا ہے؟ اور سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، تم نے مائک آن کیوں نہیں کیا؟ مجھے تک ایک آواز بھی نہیں آئی۔ وہ بولا، کسی بھی چیز کا موقع نہیں ملا۔ ہاں، کیمرہ میں کچھ مناظر قید ہوئے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری تھے، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ جیسے جیسے وہ مجھے وہاں کا ایک ایک منظر بتانے لگا میری آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے جسم کا خون نچوڑ کر میرے چہرے پر آ گیا۔ میں بے یقین نظروں سے کاشف کو دیکھنے لگا۔ وہ جیسے ہی خاموش ہوا میں نے سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ بولا، سر آنکھوں دیکھی غلط فہمی کیسی ہو سکتی ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ کی سوچ ہے، وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں محض صرف ان بچوں کو نہیں رکھا جو بھیک مانگتے ہیں، بلکہ ان معصوم بچیوں کو بھی رکھا ہے جو ایک بہت بڑی اذیت سے گزر رہی ہیں۔ ان بچوں کو بھی رکھا ہے جو اسمگلنگ کر رہے ہیں، اور وہ ایک بلڈنگ نہیں ہے بلکہ گناہوں کا سب سے بڑا اڈا ہے، اور اس اڈے کو نہیں کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی ادارے کا ایک ایسا انسان چلا رہا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہیں زمین پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ میرے ملک میں ایسے کام ہو رہے ہیں اور وہ بھی میرے تھانے کے اتنے نزدیک۔ واقعی ہمارے ادارے پر لعنت تھی جو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی بلکہ
ان لوگوں کو ساتھ دے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج وہاں کسی اور کے بچے موجود تھے، کل میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں، میرے بہن بھائیوں کے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ کاشف وہاں بہت اچھے طریقے سے بات کر کے آیا تھا۔ وہ لوگ ایک انویسٹر تلاش کر رہے تھے جو انہیں کاشف کی شکل میں ملا تھا۔ میں نے اب منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ کسی بھی طرح میں اب ان لوگوں کو پکڑ کر حوالات کے پیچھے ڈالنا چاہتا تھا، اور اس انسان کا بھی چہرہ پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا تھا جو قانون کا ساتھی ہونے کے باوجود ایک ایسے گروہ میں شامل تھا جو انسانیت کو مار چکے تھے۔ میں نے کاشف کو پورا پلان سمجھایا۔ اب وہ تم مجھے اتنا بہت ظاہر کرو گے، یعنی اس کے سامنے یہ ظاہر کروں گی کہ تمہارے باس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ اس کام کے لیے پیسہ انویسٹ کرے گا، لیکن اسے کام کی کوالٹی کے مطابق چاہیے، اور وہ بہت جلد ملاقات کرنے کے لیے اس بلڈنگ پر بھی آئے گا۔ ہم جلد بازی میں کسی بھی قسم کا چھاپا وہاں نہیں مار سکتے۔ ہمیں ہر چیز سوچ سمجھ کے کرنی تھی۔ وہاں سے ہر ایک بچے کو نکالنا تھا اور ہر بچے کو نکالیں گے، اور جو لوگ اس ادارے کو پھیلے ہوئے ہیں ہم سب کو آگے جگہ اکٹھا کر کے پکڑیں گے۔ اگر ہم ایک دم وہاں چھاپا مارتے تو چند لوگ ہمارے ہاتھ آتے اور چند بچے ہم پکڑے سکتے، اور اس بچے کو بھی بے نقاب نہیں کر پائیں گے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہو کر بھی ہمیں گندا کر رہا تھا۔ میں نے پورا منصوبہ کاشف کو بتا دیا اور اسے ہدایت کی کہ تم وہاں جا کر اپنا چہرہ بھی چھپاؤ گے، کیونکہ وہ انسان جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تمہیں جانتا ہے، اور اگر اس نے ذرا بھی ہوشیاری کی تو ہم پھنس گئے، ہمارا یہ منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس نے بھی یہی بولا کہ ہاں، آگے میں نے بھی یہی سوچا۔ آج میں نے اس کے سامنے اپنا نام بھی کچھ اور ہی بتایا تھا، اور ان کو بالکل بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں پولیس کا بندہ ہوں۔ ہم جیسے سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، کہانی وہی ہے جو ہم نظر آ رہی ہے، یعنی اس بچے نے ان لوگوں کے کہنے پر ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ وہ بچہ واقعی ہی بے وقوف ہے۔ اس کو کتنا بھی سمجھایا جائے، کتنا بھی مارا جائے، وہ پیٹ کا حلقہ ہے، بہت آسانی سے باتیں کہہ دیتا ہے۔ اس سے بھی ہماری ملاقات کروائی گئی۔ اس کے علاوہ وہاں پر کچھ اور بچے بھی ہیں جو بہت تیز دماغ رکھتے ہیں، اور باقی تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا، اور فی الحال ہم دونوں گھر کے لیے نکل گئے۔ اگلے دن کاشف نے ان لوگوں سے بات کر کے میرا میسج ان تک پہنچا دیا تھا: صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ پوری پارٹی سے ملتے ہیں، مطلب وہاں پر تمام لوگ موجود ہوں، یعنی جو بچے ہمارے لیے کام کریں گے وہ بھی وہاں ہوں، اس کے علاوہ جو پورے گروہ ان کے پاس ملوث ہیں وہ بھی وہاں ہوں۔ ان لوگوں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی، کیونکہ انہیں ایک بڑا انویسٹر چاہیے تھا، اور میری صورت میں انہیں ایک بہت بڑا انویسٹر مل رہا تھا، جبکہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا کام ہونے والا ہے۔ میں نے فوراً ہی میڈیا سے بات کر لی تھی، اور تمام آپ کی ضرورت ہے۔ میڈیا کا بندہ بھی میرا ساتھ ہی تھا، بہت اچھا دوست تھا، وہ ہمیشہ میری مدد کرتا تھا۔ اس نے ان سب باتوں کو چھپا کر رکھا اور آنے کے لیے مان گیا۔ اس کے علاوہ میں نے کمشنر صاحب سے بھی بات کی تھی۔ اب اس طرح کا کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، اور میں ان تمام تر لوگوں کا نام بھی بتاتا ہوں جو اس کھیل میں ملوث ہیں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ بس آپ ایک دفعہ ثبوت لے آئیں، ہم ان سب کو فائر کر دیں گے، بلکہ سزا بھی ملے گی۔ اب میں پوری طرح تیار تھا، اور صرف اب مجھے اسی ہفتے کے آخری دن یعنی اتوار کا انتظار تھا۔ ہماری میٹنگ اتوار کو رات 3 بجے تھی۔ دن کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، نہ جانے وہاں کیا ہونے والا تھا۔ کاشف نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں کا ماحول جیسا بھی ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں پر کئی تعداد میں بچے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر ہیں۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں 50 کی تعداد میں بچے ہوں گے جو ایک ساتھ جڑ کر سو رہے ہیں۔ کمرے میں پنکھا نہیں، حالات بہت زیادہ خراب تھے، سانس لینے میں دشواری، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور کتنے زیادہ بچے معذور کیے گئے، اور معذور کرنے کا سامان بھی وہاں پر موجود ہے، اور اسمگلنگ کے سامان کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ڈرگز، ان کے علاوہ جسمانی اعضاء خریدنے کے لیے پیسے، اور بھی بہت سا غیر قانونی سامان خرید کر وہ بڑی قیمت پہ آگے فروخت کر رہے تھے۔ اس کے لیے انہیں انویسٹر چاہیے، اور میں نے کاشف کی صورت میں پیش کر دیا۔ اتوار کا دن بھی سر پر آ گیا۔ 3 دن کی میں کاشف کے ہمراہ چہرے پر ماسک پہن کر ان کے بلڈنگ کے پاس پہنچ گیا۔ آج ہمیں لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کاشف کو راستہ معلوم تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا:
اب آپ دیکھنا اندر جاتے ہی آپ کو کیا محسوس ہوگا۔ بس امید کرتا ہوں کہ آپ میری طرح ہی جذبات سے کام نہ لیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے ہم اس منزل پر داخل ہوئے جہاں پر وہ لوگ موجود تھے۔ جیسے ہی میں دروازہ کھول کر لمحے بھر کے لیے میری جان نکل گئی۔ زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ ایک آدمی بچے کو سختی سے پکڑ کر کھڑا تھا اور ڈنڈے سے اس کی ٹانگ توڑنے والا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لوگ تھم گئے، سب کے سب رک گئے۔ میں نے جیسے ہی چہرے سے ماسک ہٹایا، اگلا لمحہ اس سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ وہاں کے لوگ مجھے جانتے تھے، میں کون ہوں، کیا کام کرتا ہوں۔ کاشف کو نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ کبھی منظر پر آیا ہی نہیں، لیکن اکثر میں منظر پر آ جاتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خوف سے وہ سب نیچے ہو گئے کیونکہ جانتے تھے کہ کھیل ختم ہو چکا۔ بچے بھی خوف سے کھڑے ہو گئے، ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ میں نے سر موڑ کر دیکھا تو کرسی پر بیٹھا شخص بھی کھڑا ہو گیا، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ڈی ایس پی تھا، جو ہمارے ادارے کے ہونے کے باوجود ایک ادارے کے ساتھ دے رہے تھے جو زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ کاشف کو بھی نے صرف اشارہ کیا اور اس نے ایک لمحے میں پوری ٹیم کو بلا لیا۔ میڈیا، پولیس اہلکار سب بندوق کے تان چکے تھے اور ڈی ایس پی صاحب کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے بڑے کھیل کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس وقت میرے پاس کسی بھی قسم کا ثبوت نہیں تھا، لیکن کاشف نے جو مناظر ریکارڈ کیے تھے ان میں سب کچھ، یعنی ڈی ایس پی صاحب کی گفتگو وغیرہ بھی شامل تھی، اور بھی بہت سی چیزیں۔ فوراً ہی ان آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ڈی ایس پی صاحب کو بھی فوراً ان بچوں کو ریسکیو کیا گیا۔ جو زخمی تھے ان کو اسپتال پہنچایا گیا، باقی بچوں کو ایک ادارے کے پاس چھوڑ دیا گیا جو بچوں کا خیال رکھتے۔ لڑکیوں کو ایک الگ ادارے میں بھیجا گیا تاکہ وہاں ان کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ تمام لوگوں کی سزا ملی اس ادارے کے ساتھ جڑے تھے۔ ان تمام مردوں کو جیل کے پیچھے ڈال دیا گیا اور ڈی ایس پی صاحب کا لائسنس کینسل کر کے انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایسے کیسے وہ اتنے بڑے ادارے کے ساتھ کام کرنے باوجود ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے جو انسانیت کا الف بھی نہیں جانتے۔ پولیس قانون کی رکھوالی کرتے ہوئے اور قانون کے ہر خلاف جا کر ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے جو معصوم پھول جیسے بچوں کے ساتھ اتنے بڑے ظلم کرتے آئے ہیں۔ اس بچے کا ریپ ہوا تھا جس کے بارے میں اس معصوم بچے نے بتایا تھا، اور بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس گیا۔ وہ لوگ کافی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو گلے لگا کر بہت روئے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا تھا۔ اس بچے کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کی جلدی زبان نے ہمارا بہت سارا ساتھ دیا۔ اگر وہ سچائی نہ بتاتا تو آج کبھی بھی ہم اس طرح تسکروں کو نہ پکڑ پاتے اور ہمارے ہی ادارے کا ایک آدمی اس طرح پکڑا نہ جاتا۔ میں پورے عوام کے سامنے اس بچے کا ذکر کیا تھا، اس کا چہرہ دکھایا تھا۔ سب لوگوں نے اس بچے کی بہت تعریف کی اور اس کی بہادری کے طور پر تحفہ بھی دیا اور پیسوں کے طور پر انعام بھی ملا۔ کافی بچیاں اپنے گھر کو چلی گئیں اور کچھ کے ماں باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی ذمہ داری گورنمنٹ نے لے لی کہ ان کی پڑھائی کی اور ان کی شادیاں بھی کروائی جائیں گی، اور یہ سب گورنمنٹ اپنی نگرانی میں کر رہی تھی۔ اس لیے میں بے فکر ہو کر کاشف کو پروموشن ہوا تھا اور ان 10 لڑکوں کا بھی پروموشن کیا گیا جو ہماری ٹیم کا حصہ تھے۔ ایک ایسا انعام کیسا حل ہوا تھا جس کا کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا نا۔ اگر آپ کی امیدیں اللہ سے جڑی ہوں تو آپ کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، جس طرح میں نے اور میرے ساتھی نے مل کر نکالا۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا اپنے آس پاس ضرور ایسے بچوں کو دیکھیں جو آپ کو پریشان نظر آ رہے ہوں۔ اگر ایسا کچھ نظر آئے اور آپ تک کوئی خبر پہنچے تو خدا را خاموش نہ رہیں۔ ایسے گروہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگ ایسے لوگوں کی شکایت ضرور کریں۔ ان بات سے نہ ڈریں کہ آپ کا نام آئے گا، آپ کو بار بار بلایا جائے گا۔ خدا را انسانیت کی سب سے اہمیت دے اور ان لوگوں کو ضرور پکڑوائیں اور جو ہمارے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔